السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی، میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے سب کو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ استاد جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری آواز بھی ریکارڈ ہوتی ہے، ہم میسج میں رپلائی کر دیا کریں گے۔ بہت اچھا۔ اچھا، کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی بتائیے کہاں سے پڑھنا ہے جی؟ سورہ روم، ہوں آیت نمبر بتا دیں سسٹرز، نشان مس ہو گیا ہے شاید، آیت نمبر 22 تک پڑھا تھا۔ یاد ہے کسی ساتھی کو؟ جی، کسی کو آیت نمبر یاد ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بتائیے کہاں سے پڑھنا ہے؟ استاد جی آیت نمبر 22 تک پڑھا تھا سورہ روم، اور استاد جی وہ ریکارڈنگ میں ہماری آواز بھی جاتی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، آپ میسج دیکھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، 22 تک میں جی میں جی پڑھ میرے خیال میں 20 تک میں نے پڑھایا تھا، تو 21 سے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویوں کو پیدا کیا، تم ہی میں سے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان تک پہنچ کے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ یقیناً اس امر میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو تفکر سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیے، رشتے ازدواج میں منسوخ ہونے سے پہلے لڑکا کہیں کا ہے، لڑکی کہیں کی ہے، الگ الگ خاندان ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، بعد میں مشاورت ہوئی، تعارف ہوا، تو بڑوں نے رشتے طے کیا، یوں ایک لڑکا ایک لڑکی آ، شادی کے رشتے سے جڑ جاتے ہیں، دونوں بالکل اجنبی، اللہ کے حکم سے ان کا آپس میں عقد نکاح ہوتا ہے، اور ہر لمحہ عقد نکاح کے بعد ایک دوسرے کے دل میں محبت، احترام، اعتماد کے جذبات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں مل کے ایک نیا گھر بساتے ہیں، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، کیونکہ شادی سے پہلے دو الگ الگ، کسی سے کوئی تعارف نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نشانیوں میں سے عموماً اسی طرح کے رشتے سے خاندان بنتے ہیں اور خاندان چلے بھی آ رہے ہیں۔
اور ہر چیز میں چونکہ استثناء اور ایکسیپشن ہوتا ہے، تو کہیں کہیں طبیعت نہیں ملتی، وہ مستثنیٰ ہے، وہ عام قانون اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے، انسانوں میں سے ہمارے لیے بیویاں پیدا کی، بیویوں کے لیے شوہر پیدا کیے، تاکہ ہم ان سے مل کے، ان تک پہنچ کے ہم سکون حاصل کریں۔ میاں بیوی کے درمیان میں جو تعلق ہوتا ہے وہ انتہائی سکون کا، راحت کا، اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ شوہر جو ہے سارا دن رزق کی تلاش میں تندہی سے محنت کرتے رہتے ہیں، اور شام کو گھر لوٹ کر جب بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے، بچوں کے چہرے دیکھتا ہے، تو سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ اس طرح دو دلوں کے درمیان میں اللہ اس طرح باہمی اعتماد، باہمی محبت، باہمی احترام کا اللہ پاک جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس پہ جتنا بھی غور کیا جائے کم ہے، تو غور کرنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے۔ ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ عالمین نہیں، لام کا زبر نہیں، غیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں آسمانوں اور زمین کا لفظ آیا، اس کا مطلب ہے کائنات۔ اور کائنات کے بارے میں نے آپ بیٹیوں اور بہنوں سے بھی غالباً کہا ہے کہ سائنسدان سب سے بڑے ٹیلیسکوپ، جس میں سب سے بڑا پاوری میگنیفائر شیشہ لگا ہوا ہے، کیمرہ نصب ہے، جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہ نصب ہے فضا میں، اس کی بہت دور دراز کی تصاویر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کا 99% ہمارے اس مشین اور کیمرے کے زد میں گرفت میں نہیں آ رہا۔ 1%، 1% صرف نظر آ رہا ہے۔ اس 1% کو جب ہم نے ایکسپینڈ کر کے کھول کر جب قریب سے قریب تک کرتے گئے، تو ہمیں 20 کروڑ کہکشائیں نظر آئیں۔ 99% اوجل ہے، انویزیبل۔ 1% کے اندر 20 کروڑ کہکشائیں، ان میں سے ہماری یہ کہکشاں جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کا نام ملکی وے ہے، اس کہکشاں کے اندر 1 خرب سے زیادہ کہتے سورج ہیں، اور سورج کے ماتحت کواکب ہیں۔ ہمارے سورج کے ماتحت 8 کواکب ہیں، پلانٹس ہیں، جن میں تیسرے نمبر پہ زمین ہے، جس کی سطح پر ہم رہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔ میری زبان کچھ ہے، آپ کی زبان کچھ ہے، کسی اور کی زبان کچھ ہے، ہزاروں زبان یہاں بولی جاتی ہے، اور زبانوں کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے سامنے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو مختلف زبانوں کا ہونا، پھر باتوں کا سمجھ میں بھی آ جانا۔ جو بنگلہ بولنے والے ہیں وہ بنگلہ زبان میں اپنے جذبات اور خیالات اور خواطر کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ جو سنسکرت بولنے والے ہیں، ہندی بولنے والے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، انگلش بولنے والے ہیں، پرشین لینگویج یا فرینچ لینگویج وغیرہ، جرمن لینگویج، رشین لینگویج، جس کسی زبان میں بھی لوگ بولتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ میں نے غالباً آپ سب سے یہ بھی تذکرہ کیا تھا طریقۃ الاسریہ کے شروع میں، کہ ہزاروں زبانوں میں سے قدیم ترین زبان عربی زبان ہے، اور جس میں 1,23,00,000 الفاظ کی تعداد ہے۔ انگریزی زبان جو کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے اندر 6 لاکھ الفاظ کی تعداد موجود ہے، اور فرانسیسی زبان کے الفاظ کی تعداد 1.5 لاکھ ہے، اور رشین لینگویج کے الفاظ کی تعداد 1,30,000 ہے۔ انہیں الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنے مافی ضمیر کو ظاہر کر لیتے ہیں۔ تو ہزاروں زبانوں میں سب سے زیادہ ووکیبولیریز والی زبان وہ ہے عربی زبان۔
600 साल या 700 साल पहले से और इंग्लिश बोली जा रही है और फ्रांसीसी गालिबन 800 या 700 साल पहले से बोली जा रही है। बाकी ज़ुबानें तो बाद की हैं, जबकि अरबी ज़ुबान 4000 से ज़ायद अरसे से बोली जा रही है। तो ये अल्लाह ताला की अज़ीम निशानियों में से है। वो अलवानिकुम, तुम्हारे लौन का यानी रंगों का मुख्तलिफ होना, ये भी अल्लाह ताला की अज़ीम कुदरत। ये नहीं कि एक फैक्ट्री के सांचे से जितने गिलास निकल रहे हैं एक ही रंग के हैं। माँ के रहम से जितने बच्चे आ रहे हैं दुनिया में सब एक रंग के, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने किसी को कोई रंग दिया, किसी को सांवला रंग, किसी को गोरा, किसी को हल्का गोरा, किसी को बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा और किसी को काला और किसी को बिल्कुल ऐसा काला कि उसमें चमक पैदा हो। जैसे अफ्रीकन लोगों की जो रंगत है वो चमकीला रंगत है, चमकीला काला है वो। काला तो है ही, उसके ऊपर चमक भी चढ़ाई हुई है, ठीक है ना? मुझे नहीं पता इन अफ्रीकियों में हुस्न किसे कहते हैं, लेकिन वो आपस में तो पसंद करते हैं। वहाँ के मर्द भी वहाँ की ख़वातीन के लिए आशिक होते हैं और ख़वातीन भी आशिक होती है मर्दों के लिए। काले कलोटे के अंदर भी इश्कबाज़ी चलती है, मोहब्बत चलती है। वहाँ भी रिश्ते ज़वाजियत में ज़ौजियत में लोग मुंसलिक होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ हुस्न किसे कहते हैं। मैं मक्का शरीफ में जब था तो वहाँ पे देखा गली कूचे से ये काले लोग निकलते हैं छोटे-छोटे बच्चों को लेके, माएँ निकलती हैं और बहुत से बच्चे खेल रहे होते हैं। मुझे नहीं पता चला कि ये बच्चे किसके हैं। एक ही जैसे चेहरे तकरीबन, एक ही जैसा रंग, एक ही जैसे घुंघरू वाले बाल, लेकिन माएँ पहचान लेती हैं कौन-सा बच्चा किसका है। तो ये अल्लाह ताला के अज़ीम अज़ीम कुदरत में से है, रंग के मुख्तलिफ। इसी रंग की वजह से यहाँ मोहब्बत के जज़्बात पैदा होते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलआलिमीन, इस अमर में बड़ी निशानियाँ हैं इल्म वाले लोगों के लिए, ठीक है ना? दानिशमंदों के लिए बड़ी निशानी। वमिन आयातिहि मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। और अल्लाह ताला की निशानियों में से तुम्हारा सो जाना है रात, रात को नींद आना, सो जाना, ये अल्लाह की बड़ी निशानियों में से है। हाय हाय! ये तो वो आदमी समझेगा अल्लाह ताला की अज़ीम कुदरत कैसी है जिसे नींद नहीं आती, जो तड़पते रहते हैं बिस्तर पे और गोलियाँ खाते खाकर किसी तरह सोते हैं और सारा दिन फिर खराब हो जाता है रात को नींद ना आने की वजह से। नींद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, बहुत बड़ी नेमत। तबलीग जमात का एक ग्रुप अमेरिका गया, वहाँ एक गैर मुस्लिम भी शामिल हुए, जिसको डिप्रेशन का मसला था, नींद नहीं आती थी, दिन को भी नींद नहीं, रात को भी नींद नहीं। बहुत डॉलर खर्च कर डाले हैं। तो सोचा भाई इन मौलवियों के पास जो दरवेश टाइप की इनसे इनके साथ बैठता हूँ, तो वो दरस सुन रहे हैं, कुरान की आयत सुन रहे हैं और अहादीस मुबारक सुन रहे हैं। सुनते सुनते उनको नींद आ गई, ऐसी नींद आई कि खर्राटे लेने लगे। जब नींद पूरी हुई तो उठे, इतना सुकून हुआ नींद आने की वजह से, क्योंकि नींद जो है ये दिमाग के लिए गज़ा है। दिमाग थक जाता है, नींद से फिर ये थकावट दूर हो जाती है, फिर एक्टिव हो जाता है। उसने फिर कहा भाई ये आप लोग कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? मुझे तो इतने सालों से नींद नहीं आ रही और आज मुझे ऐसी नींद आई कि मैं अभी बहुत अरसे के बाद सुकून महसूस कर रहा हूँ। बहरहाल वो मोमिन हो गई, उसने इस्लाम कबूल कर ली। तो नींद बहुत बड़ी अल्लाह की अज़ीम कुदरतों में से, निशानियों में से एक निशानी है। और रात रात को भी नींद आती है, दिन को भी आती है। हम दिन को भी कैलूला के तौर पर सो जाते हैं, नींद आती है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे रिफ्रेश हो जाते हैं। जो कैलूला जो सुन्नत है, अगर आप दोपहर को खाना खाने के बाद आधे पौने घंटे के लिए नहीं सस्ता लेती, तो आपकी शाम बर्बाद हो जाएगी। शाम को आप कोई काम नहीं कर सकेंगी। अगर आप ये आधा पौने घंटे के लिए अगर आप आराम कर लें, तो आप रिफ्रेश हो जाएँगी। फिर आप शाम को भी कोई अचीवमेंट हासिल कर सकती है, कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकती है, मुताला हो, लिखना हो, कुछ भी हो, ठीक है? ये कैलूला सुन्नत है, इस पर अमल करना चाहिए। बहरहाल दिन को भी नींद आना, रात को भी नींद आना अल्लाह की अज़ीम निशानियों में से। वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़लिह, अल्लाह के फ़ज़ल में से तुम्हारा तलाश करना। यानी दिन को हम अमूमन दिन को हम ड्यूटी करते हैं और एक रिज़िक कमाते हैं। कुछ लोग इवनिंग शिफ्ट में काम करते हैं। तो रिज़िक तलाश करना, ये जो अल्लाह ने एक निज़ाम दिया है, रिज़िक तलाश करने वाला निज़ाम,
جگہ جگہ نوکریاں ہو رہی ہیں، تجارت کی کاروبار ہو رہا ہے، تو پیسے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس کے اندر ایسی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، یعنی توجہ سے سنتے ہیں اور سن کے بے غور کرتے ہیں. تو روزگار تلاش کرنے کا نظام یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے عطا فرمایا ہمیں، اور لوگوں کو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے. جس کا جدھر جی چاہے، جس کام سے لگاؤ ہو وہ بالکل اس کو اپنائے. کوئی منشی ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کاروباری شخصیت ہے، کوئی کسان ہے، جو ایڈوکیٹ ہیں. جس کا جدھر دل لگے، اللہ نے آزادی دے رکھی. رزق کے لیے بے تحاشا وافر مقدار میں مواقع موجود ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا ذہن جدھر جائیں ادھر جائے اور اس میں خود کو ایکسپرٹ کر لیں اور پھر رزق کمائیں، خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور معاشرے کے محروم افراد کی بھی خدمت کریں، والدین کی بھی خدمت کریں. مرد بھی کمائیں، عورت بھی کمائیں، دونوں کو کمانے کا حق دیا اللہ. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتے ہیں. اللہ پاک برق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو، بجلی کو بھی برق کہتے ہیں اور بجلی کی چمک کو بھی برق کہتے ہیں. خوف و طمع، جس سے ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. یعنی کہیں بجلی میرے سر کے اوپر نہ گرے، ٹھیک ہے نا، میرے گھر کی چھت پر نہ گرے، میری کار پر نہ گرے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے. اور طمع کیا ہے کہ اس بجلی کی چمکنے کے بعد ہمیں لالچ اور طمع ہوتی ہے کہ بارش پڑے. ابھی ہم پنجاب کے لوگ ترس رہے ہیں بارش کے لیے، ٹھیک ہے نا. بادل آئے چھا جائیں اور موسلادھار بارش برس کے لے جائیں، چلا جائیں، ٹھیک ہے نا. ہم تمنا کر رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک فضا ہے اوپر، سر کے اوپر. جب ہم طیارے سے اوپر چڑھتے ہیں تو طیارہ کے نیچے بادل ہوتے ہیں، طیارہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے. وہاں دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح شکل بنا کے اللہ نے پتہ نہیں کیسے کیسے وہاں بادل جمع کر دیے ہیں. وہ پہاڑوں کی طرح اوپر شکل بنا کے موجود ہیں، اور وہاں سے پھر اللہ پاک بارش برساتے ہیں، کبھی اولے بھی برساتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا عظیم نظام ہے کہ سمندروں سے، جوہروں سے، تالابوں سے، جھیلوں سے بھاپ کی شکل میں اللہ نمکین پانی سے میٹھے پانی کے ذرات الگ کر کے اوپر بادل کی شکل میں ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں، پھر برسا دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ گھاس، باغات، پودے، یہ اور چرند پرند یہ پانی پیے بھی، اور ان باغات کو، ان گھاس پھوسوں کو بھی پانی مل جائے کہ دوبارہ جو زمین مر چکی ہے، یہاں ہر چیز مر چکی ہے، وہ دوبارہ زندہ ہو جائے. اللہ کہتے ہوئے ينزل من السماء ماء، اللہ پاک اوپر سے، یہاں آسمان سے مطلب وہ دبیر آسمان نہیں ہے جس کی موٹائی 500 سال ہے، وہ نہیں. آسمان کہتے ہیں بالائی حصے کو. ایک تو وہ آسمان ہے جسے اللہ نے بنایا ہے ساتھ، اور وہ دبیز ہے، اس میں گیٹ ہے باقاعدہ اور فرشتے پہرے دار ہیں. تو یہاں یہ مراد نہیں، یہاں مراد ہے ہم سے اوپر جو حصہ ہے، بالائی حصہ جہاں پہ بادل کا طبقہ ہے. تو وہاں سے اللہ پاک اتارتے ہیں ماء پانی کو، فیحیی بہ الارض، جس کے ذریعے سے اللہ زمین کو بھی زندہ کرتے ہیں، بعد موتها، زمین کے مرنے کے بعد، یعنی زمین خشک ہو جانے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی. جو قوم عقل سے کام لیتی ہے، عقل و شعور سے کام لیتی ہے، اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس نظام کے اندر. کیسے کھلی فضا میں بادل کا لے آنا، آبی ذرات، اس میں منو نہیں لاکھوں، کہنا بھی صحیح نہیں ہے، ہاں، کروڑوں ٹن پانی اوپر اللہ کس عظیم عجیب نظام کے ساتھ پھیلا دیتے ہیں ذرات کی شکل میں.
وہ ایک دم پانی کی شکل میں گرتے نہیں ہیں، پھر وہ قطرے کی شکل میں اللہ پاک گراتے ہیں زمین پر تاکہ کسی کا سر وغیرہ پھوٹ نہ جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے. اچھا جی. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہے. دیکھیے، ہم زمین کی سطح پر ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. جب آپ زمین کے دائرے سے نکل جائیں باہر، طیارے کے ذریعے سے ہو یا خلائی شٹل کے ذریعے سے ہو، تو آپ کو بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا کہ کھلی فضا میں یہ زمین غبارے کی طرح یہ تیر رہی ہے. امریکہ لوگ ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں، ان کی سر کی جانب ان کے لیے آسمان ہے، اور ان کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے ہم ہیں، اور ہمارے سر کے اوپر کہیں طرف آسمان ہے. تو چاروں طرف اسی طرح جو لوگ قطب شمالی میں رہتے ہیں، جنوبی میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور یورپ میں، یہ سب یہ گول فٹ بال کی طرح ہے زمین، تقریباً یعنی بال کی طرح، لیکن تھوڑا سا یوں سمجھیے بیضوی شکل ہے، یعنی انڈے کی شکل ہے تھوڑا سا. تو یہ زمین یہ فضا میں اڑ رہی ہے، اور فضا میں کہیں بھی تہ نہیں ہے، کھلی فضا ہے. سورج بھی تیر رہا ہے، اور اربوں خربوں سورج، ان کے ماتحت پلانٹ، ان کے ماتحت چاند، پھر اسٹیرائڈ کے نام سے چٹانی ٹکڑے، یہ سب تیر رہے ہیں فضا میں، تو اس کی کہیں تہ نہیں ہے. تو آسمان بھی تیر رہا ہے، یعنی آسمان گول ہے، وہ بھی فضا میں ہے، کہیں کوئی تہ نہیں ہے جہاں پر آسمان بیٹھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے. تو کھلی فضا میں کشش ثقل کے ذریعے سے، گریویٹی کے ذریعے سے آسمان کو جو قائم رکھا، آسمان جو قائم ہے، یہ زمین جو سورج کی کشش کے اندر میں یہ جو قائم ہے، یہ کہیں جا کر بھاگ نہیں رہی، بلکہ سورج کے ماتحت یہ گردش بھی کرتی رہتی ہے. یہ عجیب قدرت اللہ تعالیٰ کی. تو فضا میں کہیں بھی تہ نہیں ہے، کہیں بھی ایسی سطح نہیں جہاں پہ جا کر یہ زمین بیٹھ جائے، یا یا چاند بیٹھ جائے، یا سورج بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے. یہ فضا ہی فضا ہے، کھلی فضا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا، اور یہ باہمی کشش ثقل کے ذریعے سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گریوٹی میں رکھ کر ان کو لٹکا کے رکھا. تو اللہ کے حکم سے آسمان بھی قائم، زمین بھی قائم، اور ان کا قائم ہونا اللہ کا عظیم نشانیوں میں سے ہے. ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب تمہیں وہ جب بلائیں گے، یعنی اللہ دعوتاً یعنی پکار کے بلائیں گے زمین سے، تو کیا ہوگا؟ اذا انتم تخرجون، تم ایک دم پھر تم نکلنے لگو گے، تم نکل پڑو گے. یعنی ہم یہاں دنیا میں نہیں تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے آئے یہاں، جس کی نصیب میں جتنا عرصہ وہ گزار کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں دفن ہو جاتا ہے. پر ایک وقت آئے گا جب اللہ ہمیں پکاریں گے تو ہم زمین سے پھر نکل پڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے. اس پر کافروں کا ایمان نہیں ہے، ملحدوں کی ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ منکر ہو گئے، کافر ہو گئے. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے پورے اطمینان کے ساتھ، اس لیے ہم مومن تھے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ شخص جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ، آسمان زمین مطلب ہے کائنات، کائنات میں جو کچھ مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں لا تعداد شکل میں، مختلف پلانٹس میں مختلف چیزیں ہیں، جو کچھ ہیں ان سب کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی. ہم بھی اللہ کی ملکیت کے مملوک، اللہ مالک ہے. تو پوری کائنات اور کائنات کے اندر مخلوقات سب کے سب اللہ کی. کل اللہ قانتون، سب کے سب اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں. قنوت کہتے ہیں فرمان کی، حکم کی تابعداری کرنے کو. تو قانتون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، سبھی
اللہ کے تابع فرمان ہے. یہ عمومی طور پر کہا گیا. اب مثلا کافر ہے وہ تو تابع فرمان نہیں ہے, وہ تو فرمان کی تابع داری نہیں کرتا, لیکن اس کا اندر کچھ ایسے اعمال ہے وہ مجبوراً تابع فرمان ہوتے ہیں. مثلا اس کے پیٹ سے بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب کا آنا, بڑا پیشاب کا آنا, اس میں اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں, وہ مر جائے گا اگر کنٹرول کرے گا. تو جی اب میں شروع کر رہا ہوں, طریقہ سے شروع کر رہا ہوں ابھی. اچھا جی, تو یہاں تک رہنے دیجئے. آیت نمبر 26 ہے, انشاءاللہ آیت نمبر 27 سے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ طریقہ